آج کل معیشت کے بارے میں کوئی اچھی خبریں سننے کو مل نہیں رہی۔ ڈالر ہے جو مسلسل گرتا جا رہا ہے۔ اگر پاکستان ڈیفالٹ ہوتا ہے تو کیا ہوگا؟ کون کون سے ایسٹ بک جائیں گی؟ کون کون سی ایئر لائنیں اور نجی شعبے ختم ہو جائیں گے؟ یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ تو برائے کرم جو نئے آنے والے حضرات ہیں وہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ تمام اپڈیٹس آپ کو بآسانی باقاعدگی سے ملتی رہیں۔ پاکستان کی معیشت دن بہ دن گرتی جا رہی ہے۔ اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہے، اپنے قرضے نہیں ادا کر پاتا تو کیا ہوگا؟ یہ سمجھانے کے لیے آپ کو سمپل سی بات بتاتے ہیں۔ جب ہم کسی بھی بینک سے لون لیتے ہیں، اگر فار ایگزامپل ہم کسی سے لون لینے جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو بھی ہم لون لیتے ہیں وہ اس کے بدلے میں کچھ نہ کوئی چیز گروی رکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے 50 لاکھ کا لون لیا ہے تو وہ اس کے بدلے میں ہم سے ہمارے گھر یا گاڑی یا کوئی بھی چیز ایسی لے گا تاکہ اگر ہم اسے پیسے واپس کرنے میں مشکلات پیش کرتے ہیں تو وہ اسے سیل کر کے اپنا قرضہ پورا کر سکے، اپنا جتنا بھی ہو وہ اس سے ریکوری حاصل میکسیمم کر سکے۔ اسی طرح بینک ہمیں نوٹس جاری کرتا ہے۔ پہلے ایک دفعہ نوٹس جاری کرتا ہے، پھر 2 دفعہ نوٹس جاری کرتا ہے اور پھر تیسری دفعہ پھر وہ نوٹس میں جاری کرتا ہے اور اس کے بعد باقاعدہ قانونی کارروائی کرتے ہوئے آپ کی جو بھی پراپرٹی یا کوئی بھی ہو اسے ضبط کر لیتا ہے اور اسے نیلام کر کے اپنے پیسے پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کا جو بھی نفع یا نقصان ہو وہ کم سے کم ہو۔ اب اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں۔ ہم پاکستان نے جیسے کافی دوست ممالک سے بھی قرضے لیے ہوئے ہیں، IMF سے اور بھی دیگر ممالک سے کوئی نہ کوئی قرضے لیے ہوئے ہیں۔ اب واپسی کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اگر پاکستان نہیں کر پاتا، یہ جو قرضے ہمیں مل رہے ہیں، ہماری قسطیں بڑھ رہی ہیں، وہ اگر ہم نہیں کر پاتے تو کیا ہوگا؟ فار ایگزامپل اب ہم نے کئی جگہ موٹر وے گروی رکھی ہوئی ہیں، اپنے مختلف ایئر لائنز، PIA یا اور بھی دیگر کچھ ایسٹ ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کے حصے میں آتے ہیں، وہ گروی رکھوا کے قرضے لیے جاتے ہیں۔ اب ہم IMF سے قرضہ تو لے لیا، اب اسے واپس کرنے کا ٹائم آتا ہے۔ اگر ہم اسے واپس نہیں کر پاتے آن ٹائم، پھر یہ ہمیں انٹرنیشنل طور پر ہم ایک نوٹس جاری کریں گے تاکہ ہم ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں۔ نیگوشیٹ کرنے کی وجہ سے ہمارے جو کرنسی ہوگی وہ کرنسی کی ویلیو بھی گر جائے گی۔ اس کے بعد انٹرنیشنل ریسٹرکشن بھی لگ جاتی ہیں۔ بعض ممالک آپ سے تجارت نہیں کرنا چاہتے، وہ پہلے ہی کہتے ہیں نہ ہمیں کہیں سے اور قرضے ملنے میں آسانی ملتی ہے۔ باقاعدہ طور پر ایک سمجھ لیں انٹرنیشنل ریسٹرکشن لگ جاتی ہے اور ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ جلدی کام نہیں کر پاتا۔ اب صورتحال کچھ اس طرح سے ہے، خدا نخواستہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے، اس کی کرنسی کی ویلیو بالکل گر جاتی ہے تو نہ ہماری LCs لگیں گی۔ LCs نہ لگنے کی وجہ جو ہمارا امپورٹ کرتے ہیں، فار ایگزامپل کھانے کی اشیاء جن میں گھی ہو گیا، بنسپتی گھی، آئلز اور دیگر پیٹرول وغیرہ، اس میں مسئلے مسائل آ جاتے ہیں۔ یہی صورتحال سری لنکا کو جیسے پیش آئی ہوئی ہے، سیم ایسی صورتحال کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جو ہمارے ایسڈ ہوں گے، ملکی ایسڈ ہوں گے، ان پر بھی ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ جو ملکی مختلف کمپنیوں کو دیے ہوں گے، وہاں پہ آ کے IMF کے کچھ ایجنٹس ہوں گے، وہ بیٹھ جائیں گے اور اپنے نقصان کو میکسیمم کور کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی کہ ان سے جو بھی پروفٹ ہوگا وہ ان سے کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے موٹر وے ہے، وہ موٹر وے پر اپنے کچھ لوگ بٹھا دیں گے، ان سے جو بھی ٹول ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے اور ان کی قیمتیں بھی اپنی من مرضی سے وہ بڑھا سکتے ہیں تاکہ اپنے لاس کو میکسیمم کور کر سکیں۔ اس طرح سے وہ چیز تو لے کے جا نہیں سکتے، لیکن چیز رہے گی ہمارے ملک میں، لیکن ہمارے پیسے کی ویلیو گر جائے گی، جس سے ہمارے ملکی مفادات میں اور ملکی معیشت کو بہت نقصان ہوگا، لوگوں کا رہن سہن ڈسٹرب ہو جائے گا۔ انٹرنیشنل طور پر ہماری LCs نہیں اوپن ہوگی، کوئی ملک ہماری LC کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ ہمیں پیٹرول اور دیگر امپورٹ چیزیں جو کرتے ہیں ان میں کافی مسئلے مسائل آ سکتے ہیں۔ سیم جیسے کہ سری لنکا میں صورتحال ہے، وہاں کا معاشی سسٹم خراب ہونے کی وجہ سے نہ لوگوں کو پیٹرول ایمبولینس تک کو بھی نہیں مل پا رہا تھا، بالکل پیٹرول ڈرائی ہو چکا تھا اور لوگوں کو لائنوں میں لگ کر گھنٹوں گھنٹوں لائنوں میں لگ کے پیٹرول مل رہا تھا۔ اس کے بعد افراتفری کا نظام بن گیا تھا۔ ویسے ایسی کچھ صورتحال کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر کوئی بھی ملک ڈیفالٹ کی طرف جاتا ہے۔ ہمارے لوگوں کو انٹرنیشنل طور پر سفر کرنے میں بھی بہت مسئلہ مسائل آ سکتے ہیں۔ ایئر لائنز جو انٹرنیشنل ایئر لائنز ہیں وہ بھی یہاں سے کنی کترانے کو تیار ہو جاتی ہیں کہ ایسے ڈیفالٹ ملک سے کام نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔
जो मल्टी नेशनल कंपनी हैं वो भी यहाँ से क्विट करके चले जाती हैं, जैसा कि अब टेलीनॉर ने भी कह दिया कि वो यहाँ से अपना ऑपरेशन बंद करने के बारे में सोच रहे हैं। इसके बाद हमारे दिफाई निज़ाम जो होता है उन पे भी रिस्ट्रिक्शन लगती हैं, इनमें हम कोई असला वगैरह नहीं खरीद सकते। हमारे जो लोग कहते हैं, अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान को ये डिफ़ॉल्ट करने की कोशिश जानबूझ के इंटरनेशनली तौर पर की जा रही है ताकि इसके एसेट जो इकॉनमी है उसे भी डिस्टर्ब किया जा सके, और जो पाकिस्तान का एटमी मंसूबा है, एटमी बम है, उन्हें किसी न किसी तौर पर अपने अंडर कर किया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है जिसके पास, मुस्लिम कंट्री है जिसके पास ये एटमी पावर है। बस कुछ ऐसे ही मसले मसाइल और भी दीगर कोई भी मसले हमको जितनी भी गमगीर सूरत हाल कह सकें वो उनका सामना करना पड़ सकता है, लोगों के मुजाहरे पड़ सकते हैं, पॉलिटिशियंस की ये मौत है अगर डिफ़ॉल्ट करने के करीब चला जाए, पॉलिटिशियन का यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि श्रीलंका में जो भी पॉलिटिशियन अवाम के हाथ चढ़ा उन्होंने उनकी खूब दुर्घट बनाई और मार मार कर उन्हें जिंदा दबोच दिया। तो उम्मीद है आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।